سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم۔ 2 دن بعد اپریل کی پہلی تاریخ ہے، اسی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں خصوصاً نوجوان طبقوں میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ وہ 1 اپریل کو اپریل فول کے نام سے جو ہے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ہم عصروں سے ایک قسم کا مذاق کرتے ہیں، اور بس اوقات اس میں کوئی ایسی صدمے کی خبر بھی دے دی جاتی ہے جس سے جو ہے ایسی بھی خبریں سننے میں آئیں کہ جس کو کوئی بلڈ پریشر کی یا شوگر کی بیماری تھی اور مزید طبیعت خراب ہو گئی، اور اللہ معاف کرے ایسے بھی حالات سامنے آئے کہ کوئی جو ہے اس بات سے اپنی جو ہے جان ہی کھو بیٹھا۔ ہمارے اندر اللہ معاف کرے یہ بات آ گئی ہے کہ مغرب سے جو بھی بات آ جائے اس کی اندھی تقلید شروع ہو جاتی ہے۔ نہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات کیسی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس میں کیا خرابی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے ترجیح دے دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپریل فول کے نام سے جو ایک چیز منائی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، مورخین نے بہت ساری چیزیں اس کے پس منظر میں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودی اور رومیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مذاق کیا تھا اور ان کا خوب تمسخر کیا تھا، تو ان کی توہین کی بنا پر جو ہے یہ دن منایا جاتا ہے، اور یہودی اور رومیو جو ہے پھر وہ شروع ہو گئے کہ وہ 1 اپریل کی تاریخ تھے اور اسی دن جو ہے اللہ معاف کرے کہ ہم نے ان کی توہین کی تھی، اس کی خوشی میں جو ہے پھر یہ ہر سال جو ہے وہ منانے لگ گئے۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی بات یہ آتی ہے کہ جس دن جو ہے اسپین کے اندر سے اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا، تو جو ہے وہ بھی 1 تاریخ کا دن تھا، تو نصارہ جو ہے خوشی کے طور پر جو ہے وہ 1 اپریل کا دن تھا، تو 1 اپریل کو جو ہے وہ مذاق وغیرہ کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کی وجہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ بھائی جو جس قوم سے مشابہت کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور نصارہ جو ہے اس چیز کو جو ہے ہر سال اس کو مناتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور اس کو جو ہے بڑی خوشی سے مناتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے اس کو اتنا زیادہ جو ہے کمال درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اب تو یہ ان کی مذہبی رسومات میں داخل ہو گیا، تو اس جہت سے یہ مسلمانوں کا یہ کام کرنا یہ اور بھی خطرناک ہے۔ اسلام ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت کا بہت خیال رکھتا ہے، اور اسلام اس بات کے مخالف نہیں کہ مذاق نہیں کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاق فرمایا کرتے تھے، اور احادیث کے اندر یہ واقع ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے آیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جو ہے مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگے اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑھیا سے آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی بوڑھی عورت جو جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ پریشان ہو جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، سورہ واقعہ کے اندر ہے کہ ہم جو ہے تمام عورتوں کو کنواری بنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ایسا تھا کہ اس میں سچائی تھی، جھوٹ نہیں تھی، دھوکہ دہی نہیں تھی، اور آپ کا مذاق ایسا ہوتا تھا کہ جس میں دوسروں کا دل رکھنا ہوتا تھا، جس میں دوسروں کا دل خوش کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کی دل آزاری کرنا، دوسروں کو پریشان کرنا۔ اب یہ جو مذاق کیا جاتا ہے، سب سے ایک تو خرابی میں نے بتائی تھا، اس میں جو ہے یہودیوں سے نصرانیوں سے مشابہت ہے کہ وہ اس کو مذہبی رسومات کے طریقے پہ بھی مناتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے،
اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے اور وہ شخص جو ہے اللہ کے غضب میں ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حقیقی منافق تو وہ ہوتا ہے کہ جو دل میں جو ہے کفر رکھے اور جو ہے ایمان ظاہر کرے اپنی زبان سے، مسلمانوں کو یہ کہے میں تو مسلمان ہوں۔ حقیقی منافق کا تو پتہ وہ وحی کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکتا تھا، کیونکہ کوئی انسان کسی کے دل کی حالات نہیں جانتا، لیکن حدیث کے اندر علامات بتا دی ہیں میں یہ منافق کی علامات ہیں۔ بعض ایسے گناہ کہ وہ منافق کی علامات، فرمایا جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپریل فول منا رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم تو منافقین کی ایک علامت جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کبرت خیانتاً ان تحدث به اخاک حدیثا، کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہیں اس میں سچا سمجھو رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ تو جھوٹ کے ساتھ ساتھ مسلمان کے ساتھ خیانت کرنے کا بھی اس میں گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، فرمایا کہ ہلاکت اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے اس کے لیے ہلاکت ہو۔ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، 3 دفعہ فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہو۔ بتائیے اب جو ہے مذاق کر رہے ہیں اور تو اس میں جھوٹ بولنے کا گناہ، مسلمان کے ساتھ خیانت کا گناہ، مسلمان کو پریشان کرنا، اس کو مصیبت میں ڈالنے کا گناہ، اور خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بعض ویسے واقع آتا ہے کہ ان کی وفات ہی ہو گئی، اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے مذاق میں اور جھگڑے کے دوران بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، اگرچہ وہ عام گفتگو میں سچا ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اس چیز سے نکلیں کہ کوئی بھی بات مغرب سے آ جائے وہ ہماری تہذیب بن جاتی ہے، ہم اس پر عمل کرنے کا فخر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اپنا دین ہے، ہمارے پاس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، لایا ہوا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے اندر، ہر گوشے کے اندر مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان جو ہے ہماری شریعت میں جو ہے اور ہمارے نبی جو ہے اکثر تو آپ کے فرمایا کہ آپ تبسم فرمایا کرتے، مسکرایا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت مذاق کے مخالف نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ مذاق ایسا کرو جو سچا ہو، مذاق ایسا نہ کرو جس میں جھوٹ ہو، دوسرے کو تنگ کرنا ہو، دوسرے کو پریشان کرنا ہو، اور فرمایا کہ مذاق ایسا ہونا چاہیے جس میں دوسرے کا دل خوش ہو، ایسا نہ ہو جس میں کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو پریشانی ہو۔ تو خدا را اس رسم سے نکلیں، ہمارے پاس اپنا دین ہے، اپنی شریعت ہے، ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں زندگی کے ہر شعبے کے اندر، اور اس رسم سے بچیں، ورنہ جو کوئی اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو میں نے بتا دیا کہ اتنے سے مذاق کے اندر کتنے گناہوں کو اپنے ہم سمیٹ رہے ہیں۔ جھوٹ کا الگ گناہ، خیانت کا الگ گناہ، دوسرے کو پریشان کرنا، مصیبت میں ڈالنے کا الگ گناہ، اور جو ہے کسی مسلمان کو جو ہے تکلیف پہنچانا ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، یہ الگ گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔